میزبان وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انمول شخصیات۔ جی ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ناظرین، اگر ان کے پیشے کی بات کی جائے تو یہ ایک مسجد کے امام ہیں، اور اگر ان کے کردار کی بات کی جائے تو ان کا کردار جو ہے صاف اور شفاف ہے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے محترم جناب قاری ابو طلحہ صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما بھی ہیں اور UC1 چوکنڈی سے جو ہے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے چیئرمین کے امیدوار ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت ہے حضرت؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں خیر خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کے احسان ہے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ حضرت، ہمارا جمعیت علماء اسلام جو ہے UC چوکنڈی کے اندر جو ہے کافی چوکنڈی کے اندر مسائل ہیں، بالخصوص ترقیاتی کے حوالے سے، اور اگر دیکھا جائے تو چوکنڈی کے اندر کوئی بھی کام ترقیاتی نہیں ہوا۔ آپ راستے دیکھیں، پانی کا بڑا مسئلہ ہے، اور چوکنڈی کے اندر جو ہے بجلی کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کچی آبادی ہے نیچے، تو ان کچی آبادی کے اندر بھی یہاں پر پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام جو ہے اپنی بھرپور جو ہے طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے یہاں پر، اور انشاءاللہ اور لوگوں سے بھی یہ ہمیں امید ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، اور وہ تب بدلیں گے جب ووٹ دیں گے، ورنہ یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے جیسے ایک کے پیچھے لگے آ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر مسائل بھی وہی ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلیں، اور بدلنے کا حل واحد یہی ہے کہ کتاب کو ووٹ دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ترقیاتی کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں اہل علاقے کے اندر، بالخصوص واٹر لائن کے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، اور بجلی کے مسائل ہیں، اور اہل علاقے کے اندر UC چوکنڈی 1 جو ہے ایک بڑی UC ہے۔ اس سے پہلے جو چیئرمین صاحب تھے پیپل پارٹی کے تھے، تو اس کا اپنا اہل علاقہ جوگی موڑ ہے، ان کے ہاں بھی اگر دیکھیں تو راستے ایسے اکھڑے پھکھڑے پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس میں راستوں کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ کوئی مریض آدمی اگر کوئی رکشے پہ جائے تو جا نہیں سکتا، ایمبولینس کا آنا تو بڑا مجال ہے، تو راستے ایسے ہیں۔ اور جوگی موڑ ہے، موڑ کی وجہ سے ایسی ایسی جگہوں پہ موڑ بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ ڈرینیج سسٹم کا جو ہے کوئی خاص انتظام نہیں ہے، جگہ جگہ پہ جو پانی ابل رہا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل علاقے خود اپنے آپ کو بدلیں، وہ تب بدلیں گے جب ووٹ دیں گے، ورنہ یہی صورتحال جو ہے 20 سال سے آ رہا ہے کہ اہل علاقے کے اندر، بالخصوص اب عبداللہ گوٹ کے اندر دیکھیں، عبداللہ گوٹ کا مین راستہ ہے، وہاں پہ پانی پانی ہے، کوئی واٹر لائن کا خاص انتظام نہیں ہے۔ جوگی موڑ حسن پنور کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی خاص یعنی کہ وہ انتظامات نہیں ہیں، حالانکہ بڑی آبادی ہے اور سب قومیں یہاں رہتی ہیں، تو خاص انتظام وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے ایک پرعزم جو ہے ارادے کے ساتھ اپنا پینل اتارا ہے، انشاءاللہ عوام نے موقع دیا، انشاءاللہ العزیز ہم اہل علاقے کے اندر UC1 کے اندر بھرپور عوام کی خدمت کریں گے۔ ہمارا یہی جذبہ ہے کہ عوام کی خدمت ان کے دہلیز پر ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز ہم عوام کی خدمت کرنے کا یقین رکھتے ہیں، اور عوام سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، وہ ووٹ کے ذریعے بدلیں، اور ووٹ جو ہے وہ کتاب کو دیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا پورا مکمل پینل ہے، UC1 کے اندر کونسلر بھی ہے، اور چیئرمین کے لیے میں خود کھڑا ہوں۔ میں کوئی لینڈ لاک نہیں ہوں، نہ میں بڑا کوئی سرمایہ دار ہوں، میں ایک امام ہوں مسجد کا اور مدرسے کا ایک مدرس ہوں۔ تو ہمارا یہی جذبہ ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا یہی پیغام ہے کہ عوام کی خدمت پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان سے ہٹ کے بھی عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مدرسوں کے اندر دین کا کام ہو رہا ہے، اور اہل علاقے سے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے اندر شعبہ بنات ہے، اہل علاقے کے جو ہمارے باجیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کو مفت میں تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے اور کار خیر ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم علاقے کے اندر کار خیر کے کام کریں،
اہل علاقے کے اندر ہم ووٹ کے ذریعے لوگوں کی خدمت کریں اور تبدیلی آنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا ضروری نہیں تھا کہ ساری جو ہے مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہو کر جو ہے وہ انتخابات لڑتی؟ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہر جماعت اپنا اپنا ان کا ایک منشور ہے، دستور ہے. تو جمعیت علماء اسلام کا ایک اپنا منشور ہے، دستور ہے، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام، اور ظالم کے ساتھ بغاوت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا. تو انشاءاللہ ہم ظالم کے ساتھ جو ہے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، مظلوم کی حمایت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ جمعیت کا ایک منشور ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہی باقی ہر جماعتیں آزاد ہیں، ہر جماعت کا اپنا ایک جو ہے نا پلیٹ فارم ہے، ان کا ایک جو ہے منشور ہے. تو ظاہری بات ہے ہم نے ایک اپنا پینل پورا اتارا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم عوام میں جانا چاہتے ہیں اور عوام آئے خود اپنے آپ کو بدلے. جی اچھا آپ کی UC1 چوکنڈی سے کیا پوزیشن ہے جمعیت علماء اسلام کی؟ الحمدللہ ہماری بہترین پوزیشن ہے، اور عبداللہ گوچ کے اندر ہمارا جو ہے الحمدللہ مضبوط جو ہے یعنی کہ ساتھی ہیں. وہاں پر بہترین لاشاری گوٹ ہے، رضا کا آباد ہے، جوگی موڑ کے ابھی اندر بھی الحمدللہ حسن پامر کے اندر بھی ایسے دوست احباب ہیں جو تنگ ہیں پہلے پارٹیوں سے، بڑے تنگ ہیں اور تنگ نظری سے بیچارے وہ پریشان حال ہے. وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جی پہلی دفعہ جمعیت علماء اسلام جو ہے مکمل پینل اترا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اس کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ووٹ بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ اس چیئرمین کی سیٹ پر پہلی مرتبہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے کس طرح عوام کی خدمت کریں گے اور کس طرح اس UC کو بہترین UC بنانے کی اپنی پوری کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ عوام نے ہمیں موقع دیا اور ہم UC کی سطح پہ اگر ہمارے انشاءاللہ پینل کامیاب ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم تو مسجد کے امام ہیں، تو ہم تو ہر وقت مسجد میں موجود رہیں گے. جو پہلے سابقہ چیئرمین تھے اب وہ الیکشن کے دوران تو وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، جیتنے کے بعد وہ اپنے ڈیرے پہ اپنے بنگلے پہ بھی نہیں ملتے. تو امام مسجد کا تو ہر وقت مسجد میں ہی ہوتا ہے، 5 وقت مسجد کا امام ہوں میں. تو ظاہری بات ہے لوگوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز ہم ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اور ظاہری بات ہے ہم پہلے بھی خدمت کر رہے ہیں. اہل علاقے کے اندر ہمارا ایک بڑا مدرسہ ہے، بچیاں اور بچے مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو ہماری اسی کامیاب ہوتی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہم عوام کے جو ترجیحی بنیادوں کے جتنے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ترقیاتی کام جو ہے وہ آپ کس طرح کریں گے؟ اگر آپ کو فنڈ ملتا ہے تو آپ اس کو فنڈ کو کس طرح استعمال کریں گے؟ حضرت ہمیں جو فنڈ ملے گا ہم فنڈ کو جو ہے بنا کسی نسل و رنگ اور بنا کسی قومیت کے انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کریں گے. مثلا جس علاقے کے اندر جتنے مسائل ہیں، ترقیاتی فنڈ کی بات کی جائے، ترقیاتی کام کی بات کی جائے تو اس UC1 میں کوئی بھی ترقیاتی کام ہوا وہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، روڈ بھی خراب ہیں اور بھی بہت سارے یہاں پہ مسائل ہیں. تو اگر آپ کو اس UC کے حوالے سے فنڈ ملا اور اگر آپ جیت گئے تو آپ کس طرح جو ہے اس UC کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے؟ حضرت انشاءاللہ العزیز ہم جیتتے ہیں، ہمارا مکمل پینل جیتتا ہے تو انشاءاللہ ہم ترجیحی بنیادوں پہ UC1 کے اندر جتنے مسائل ہیں، مسائل تو کافی ہیں، اور بالخصوص جو وہ یعنی کہ مسائل ہیں جو گٹر لین کے مسائل ہیں اور روڈوں کے مسائل ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے پانی کا بڑا مسئلہ ہے، وہ ترجیحی بنیادوں پہ انشاءاللہ بغیر کسی رنگ اور نسل کے یعنی کہ وہ ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ عوام کی. آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ. حضرت ناظرین کو یہی کہوں گا میں کہ 20 سال سے جو ہے اہل علاقے کے اندر جو ہے جو پرانے رہائش پذیر ہیں وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی سہولیات ملی ہیں، اور اگر نہیں ملی ان کو سہولیات تو وہ اپنے آپ کو بدلیں، اور بدلنے کا واحد یہی حل ہے کہ ووٹ ان کو دیا جائے جو ایماندار بھی ہو، سچار بھی ہو، جو عوام کی خدمت کا یقین رکھتا ہو. تو اپنے آپ کو آپ بدلیں اور اہل علماء کو ووٹ دیں، کتاب کو ووٹ دیں،
اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو وہ علماء ہر وقت آپ کو ملیں گے، مسجدوں کے اندر ملیں گے، مدرسوں کے اندر ملیں گے، ورنہ جو جیت جاتے ہیں تو وہ الیکشن کے بعد اپنے ڈیروں پہ اپنے بنگلوں پر بھی نہیں ملتے، پھر وہ تو اسلام آباد میں گھومتے ہیں اور ڈیفینس کے اندر گھومتے ہیں، باہر ممالک کے دورے کرتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کو ووٹ دو جن سے آپ بات کر سکیں، جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے اپنے مسائل حل کروا سکیں، تو آپ ووٹ دیں۔ میں یہ پیغام دوں گا کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو خریدتے وقت ہم چھان بین کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم آم لیتے ہیں تو اگر آم کے اندر کوئی داغ ہوتا ہے تو ہم اس کو خریدتے نہیں ہیں۔ اگر ہم پیاز یا آلو بھی خریدتے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی داغ ہوتا ہے تو وہ خراب سمجھ کے اس کو ہم نہیں لیتے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایسے آدمی کو ووٹ دیں جو داغدار نہ ہو، جو ایماندار ہو، سچار ہو، تو ہم اس کو ووٹ دیں انشاءاللہ العزیز۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کو ہر وقت ملیں گے، اور ہم خدمت پہ، عوام کی خدمت پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کریں گے۔ 24 جولائی کو ووٹ جو ہے کتاب کو دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، مہربانی۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے جمعیت علماء اسلام UC1 چوکنڈی کے رہنما بھی تھے یہ، اور چیئرمین کے امیدوار بھی تھے، محترم جناب قاری ابو طلحہ صاحب، جو کہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنی عوام کی خدمت کریں گے اور اس UC کو دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی دیں گے۔ تو اپنے میزبان وقار احمد کو اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔